الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ومولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام إنما خرجت لطلب إصلاح أمة جدي أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي صلوات بر محمد وآل محمد. اس سے بہتر بلندر صلوات ہدیہ کر دیجئے آل محمد کی ذات. آپ تمام احباب کا مجالس اعزا میں شرکت کرنا، اپنی سیدہ کو اس کے لال کا پرسہ دینا، جامع روحانیت کی طرف سے یہ مجالس اعزا کا انعقاد، زیدی صاحب کی طرف سے یہ احتاء مقام، اور میری یہ چھوٹی سی کاوش جو مسلسلہ احباب بزرگان اساتذہ کی خدمت میں تھا، خدا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. آج کی شب کل کا روز گریہ وزاری و عزاداری کا روز ہے. ایک چھوٹی سی گزارش بھی ہے میری طرف سے آپ تمام احباب کی خدمت میں کہ جہاں بھی مجالس میں جائیں، جہاں بھی گریہ حسین کی توفیق نصیب ہو، وہاں پر جب دست دعا بلند کریں، بارگاہ پروردگار میں کچھ حسین کا صدقہ دے کے مانگنا چاہیں تو میرے چچا کی طبیعت بہت خراب ہے. آج شام میں خبر آئی ہے حیدرآباد میں ہاسپٹل میں ہارٹ اٹیک پرابلم ہے، تو ان کے لیے بھی دعا کیجیے گا، بالخصوص اپنے کے لیے کہ جو مریض ہیں. سیدہ کی چادر کے صدقے میں تمام مریضوں کو صلوات پڑھ دیجیے آل محمد کی ذات پر. اس سے بہتر بلندر صلوات پڑھ دیجیے آل محمد کی ذات پر. مختصر وقت کے لیے آپ کی خدمت میں فقط اپنی عرض کر کے آپ کی زحمات کو تمام کروں. توجہات ہیں آپ کی میری طرف، اپنی بارگاہ میں قبول کرے اور حسین کی نظر کرم آپ کے شامل حال ہو، سیدہ کی نظر کرم آپ کے شامل حال. ہجرت قرآن کی نظر میں ہے. میرے ساتھ آپ احباب کے اپنی بحث کا سوق تک ملا آپ کی بارگاہ میں عرض کروں. جب ہم ہجرت کے مفہوم کی طرف توجہ کرتے ہیں کہ جو انسان کو معراج کرواتی ہے، وہ ہجرت کے جو بندگی کی معراج ہے، اور کیا ہی اعلیٰ مقام کے ہیں وہ مہاجر جن کی ہجرت حسین کے ساتھ تھی، جن کا ہاتھ حسین نے تھام کر ساتھ پرواز کروائی، جن کا ہاتھ حسین نے تھام کر اپنے ساتھ ہجرت کروائی، وہ عظیم مقام کے مہاجر تھے. آج آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ان کی ہجرت پہنچی حسین کے ساتھ، وہ کس نقطہ معراج پر پہنچے. یہ سے تین اقسام: ہجرت صغریٰ، ہجرت وسطیٰ
ہیں آپ احباب میرے ساتھ؟ ہجرت صغرا کے طور پہ جس کو قرآن نے بھی بیان کیا اور تاریخ نے بھی اپنے اندر کیا ہے، اس ہجرت کو وہ ہجرت مکان الی المکان، ایک جگہ دوسری جگہ پر جانا، ہدایت کے لیے، حق کے لیے آواز، کسی خاص مقصد کو لے کر ایک دوسرے مکان کی طرف جب آپ جا رہے ہیں اور آپ کا ہدف للہ ہی ہے تو یہ ہے، لیکن چونکہ ایک مکان سے ہجرت صغرا کہتے ہیں، یہ ہجرت کا پائن ترین، اور اگر یہی ہجرت کسی ولی خدا کے آتے ہیں، کسی ولی خدا کہنے پر ہو تو یہی ہجرت ہے اس ہجرت مانوی اور اخروی کا کہ جو انسان کو نقطہ معراج تک پہنچاتی ہے۔ یہ مکان الی المکان، مکان سے دوسرے مکان کی طرف۔ تو کون ہے کہ جو مکہ سے حبشہ جا رہے ہیں، یہ ہجرت کر رہے ہیں، ان کی حیثیت کیا ہے تو یہ ہجرت صغرا، تو اس کی حیثیت کیوں ہے؟ کیونکہ اس لیے کہ ولی یہ ہجرت ہو رہے ہیں، جا رہے ہیں ہجرت کر کے، یہاں یہ ہجرت صغرا المکان ہجرت ہے، تو ان کی ہجرت کی اتنی عظمت کیوں ہے؟ کہا اس لیے کہ رسالت مآب کے حکم پر جا رہے ہیں۔ اسی تناظر میں دیکھیے کہ اب یہ کون ہے کہ جنہوں نے مدینے سے سفر شروع کیا ہے اور ان کی ہجرت، کہا یہ بہت بڑی عمدہ ہجرت ہے مکان الی المکان، لیکن چونکہ ایک ولی کے سائے میں ہے تو یہ بہت بڑی ہجرت ہے۔ مکان الی المکان، وہ کیونکہ آج دامن وقت میں بھی اتنی گنجائش نہیں، یہ مکان الی المکان ہے، ایک جگہ تو یہ ہجرت صغرا ہے۔ اس سے تھوڑا مکان اوپر آ جائیے، یہ ہے ہجرت الی الاسم الی الطاعہ، الی الاسم الی الطاعہ، گناہات کی طرف ہجرت، گناہوں سے بندگی کی طرف ہجرت، یہ ہجرت وسطیٰ ہے۔ یہ ایک ایسی ہجرت ہے اپنی اصلیت کی طرف لوٹ آتا ہے۔ یہاں پر کہ جو قرآنی آیت میں ہمیں نظر آ رہا ہے، علم یعنی ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ابھی ایسا وقت نہیں آیا ہے مومنین کے لیے کہ ان کے قلوب ذکر خدا کے لیے خاشع ہو جائیں؟ یہ ایک ایسی آیت تھی کہ ایک مومن ہی حالت نے اس آیت کو سنا، ایسا اثر کیا کہ وہ ہجرت باطنی اور ہجرت گناہ الی الطاعہ نفس میں واقع ہو گئی۔ یہ ایک جملے سے انسان ہجرت کرتا ہے، یہ معصیت سے اطاعت کی طرف کی۔ یہ بشر حافی ہے کہ جو اپنے گھر میں کسی گناہ میں مبتلا ہے اور امام دروازے سے گزرتے ہیں، بعد سے امام پر اس گناہ کی آواز پڑتی ہے، کنیز سے پوچھتے ہیں کہ ہے، امام کے لفظ کے جیسے ہی اس نے سنے، جواب میں کہا اے مولا میرا جو آقا ہے، میرے امام، یہ نکلا، یہ زبان سے جملہ کیا کہا واقعاً یہ آزاد ہے اسی لیے یہ انجام دے رہا ہے۔ یہ ایک جملہ جو اس کے قلب پر پڑا اور اس نے ہجرت شروع کی، جیسے ہی امام کا یہ جملہ نکلا اس کی ہجرت ہوئی۔ یہ جو ہجرت ہے اطاعت کی طرف ہے اور بہت ہی محسوس، اور آج کل کا جلدی سے عرض کر رہا ہوں، مقام پر آپ کو لے جانا ہے، یہ ایک لمحے سے کی طرف، اس کا کمال معراج ہے وہ واقعہ کہ جو حسین اور ایک ایسے گنہگار، آج کل کے دور کا یہ واقعہ ہے کہ ایک شخص ہے ایران میں کہ جو بہت ہی بڑا گنڈا، بہت ہی بڑا معاشرے میں خراب ہے، ذہن میں بھی اس کا تصور آتا ہے، سب یہی سوچتے ہیں یہ گنہگار ہے، یہ خراب کار ہے، یہ معاشرے میں ایسا ایک آتا ہے ایک امام بارگاہ میں، ایک محرم کی مجلس میں ایک امام بارگاہ، ایک وہ جملہ جو انسان کو پلٹا دیتا ہے گناہوں سے اطاعت کی طرف، ایک وہ جملہ جو انسان کو ہجرت کرواتا ہے معصیت سے خدا کی بندگی کی طرف ہوتا ہے، وہ امام کاظم کا جملہ، حسین کا کرم دیکھیے، حسین کی کرم نوازی دیکھیے۔ ایسا ہی امام باڑہ میں
آنا چاہا یہ بانی، یہ متولی جو دم در کھڑا تھا، ہاتھ سامنے ہاتھ باندھے اور کہا خدا را یہاں سے نکل، یہاں ہوگے تو ہماری امام باڑے کو بھی بدنام کرو گے، بھی بدنام کرو گے، تمہیں دیکھ کے لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ تم کس قسم کے آدمی ہو. یہاں سے اس کو اندر آنے نہ دیا، وہیں سے اور مجلس حسین میں بیٹھنے کے لیے نہ اجازت نہ دی. یہ واپس گیا، گھر چلا گیا، مجلس میں نہ آیا. اس واقعے میں کہ جیسے رات میں سوئے امام حسین اس کے خواب میں آتے ہیں اور مخاطب کر رہے ہو، فرش عزا بچھائے ہو؟ ہاں مولا بچھایا ہے. تو اگر بچھایا آ رہے ہیں ان کو واپس کیوں پلٹا رہے ہو؟ ان کو اندر آنے، وہ گنہگار ہے، وہ بدنام کرے گا. کہا اگرچہ گنہگار، یہ کیوں سوچ رہے ہو کہ وہ تمہارا مہمان تھا؟ کیسا بھی ہو وہ میرے حسین کا مہمان تھا. اس کو جگہ دو. اگلا جملہ بہت کمال ہے. اس کو جگہ دو کہ آ کے بیٹھے اور کہا یاد رکھو اگر وہ ایک نہ تمہارے پاس، اگر وہ ایک نہ آیا تو یاد رکھنا یہ تمہارا آئے گا. میں ہرگز تم سے یہ قبول نہ کروں گا. اب قبلہ وہ مقام ہے کہ جس پر یہ ہجرت باطنی ہوتی ہے، گناہوں سے اطاعت اسی وقت اٹھتا ہے اور بھاگتا ہے، جاتا ہے اسی شخص کے دروازے پہ الباب کرتا ہے، کہتا ہے میں تم سے معافی مانگتا ہوں، میں معذرت چاہتا ہوں، میں ہاتھ باندھ کے تجھے کہتا ہوں کہ کل مجھے کہا ہوا کیا؟ کل تو مجھے نکال رہے تھے، تم چلے گئے. حسین آئے میرے خواب میں، کہا جاؤ اس کو لے آ کر اپنی مجلس پر جگہ دو. قبلہ یہ باعث ہدایت بنا. یہ پلٹ کر دروازہ یہ سنا کہ حسین شخصاً مجھے بلا رہے ہیں. یہ وہ مقام تھا کہ جو جیسے ہی اس نے یہ تصور کیا میں کتنا بدتر ہوں، میں کتنا گنہگار ہوں، میں نے آج تک حسین کے لیے کیا ہی کیا ہے. حسین کے لیے کریم کی کرامت ہے کہ جو مجھ جیسے کو بھی نہیں بھولتا ہے. کا وہ کمال شخص کے اندر ہجرت کا سبب بنا. اور روایات نے لکھا یہ مجلس حسین اس کی بنی ہے اور اس کا وسیلہ حسین ہے. یہ ہجرت باطنی ہے کہ یہ جس کا وسیلہ حسین ہے. یہاں سے انسان معصیت سے پرواز کرتا ہے، اطاعت کی طرف، گناہوں سے پرواز کرتا ہے خدا کی طرف. اور آخری نقطہ وہ ہے ہجرت اللہ. یہاں پر گناہ نہیں ہے، یہ بندے کی ہجرت ہے خدا کی طرف. میرے ساتھ ہیں آپ احباب؟ یہ خدا کی طرف، یہ بندہ مہاجر بنتا ہے خدا کی طرف. انسان کی نگاہ میں فقط خدا ہو، اس کا ہر قدم خدا کی طرف اٹھتا ہے. اگر مرہون نظر مرہون ہو تو ایک ایک قدم خدا کی طرف اٹھتا ہے. قرآن کی طرف چلیں، کیا دیکھتے ہیں؟ دو کلمات ہیں جناب ابراہیم کے جو اپنی ہجرت کو بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں. ایک ذاہب الی اللہ ہے، ایک مکان پہ کہا انی مہاجر الی اللہ، ایک مکان پہ کہا کہ میں خدا کی طرف جا رہا ہوں، مکان پہ کہا کہ میں خدا مہاجر ہوں. یہاں مکان اگرچہ ظاہر میں ہم جب تفاسیر میں دیکھتے ہیں تو ظاہر کا لفظ وہاں استعمال کیا جب نمرود کی چنگ آزاد ہوئے، اس آتش نمرود سے باہر آ رہے ہیں، باہر نکل کے کہا ہے. اور دوسرا جملہ جب کہا کہ انی مہاجر الی اللہ ہے، میں خدا کی طرف مہاجر ہوں، اس وقت مکان جو مورد نظر ہے وہ فلسطین ہے، بیت المقدس ہے. ظاہر جا رہے ہیں لیکن مورد نظر وہ مکان نہیں ہے، مورد نظر خدا کی ذات ہے، وہ خدا وحدہ لا شریک ہے. کہہ رہے ہیں انی الی اللہ ہے، میں خدا کی طرف. مورد نظر خدا کی ذات ہو تو انسان کا سفر خود سے شروع ہوتا ہے خدا کی طرف. اب میں کیا کمال مثال آ رہی ہے
حسین مدینے سے نکلتے وقت کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ میں لیے جا رہا ہوں، میرا مقصود نظر خدا ہے، جو میرے ساتھ چلے گا وہ خدا تک جو ایک بار پہلے بھی میں تلاوت کر چکا ہوں اس کو بیان کر کے آپ تمام کروں۔ یہ مدینے سے نکلے کہیں خدا کے لیے جا رہا ہوں، مکے سے کہا خدا کے لیے، ایک لفظ اس کی تھوڑی سی پرانی وضاحت کے ساتھ اس لفظ بحث کو میں آپ کی بارگاہ میں تمام کروں۔ نکلا ہوں خدا کے لیے، مقصود نظر فقط خدا، اور جو چل رہے ہیں ان کو بھی خدا کے پاس، ان کا مقصود نظر خدا کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔ مجھ میں اتنی قوت ہے کہ جس کو بھی میں ہاتھ سے پکڑوں گا اس کو بارگاہ رب العزت تک پہنچاؤں گا، اختیار کروں گا جو بابا اور نانا کی تھی۔ اب نکل رہے ہیں کربلا کی طرف، وہ مشہور سنتے بھی رہتے ہیں، صرف اس کی کوشش کرنا چاہ رہا ہوں۔ من کان باذلا فینا موجتہ موطنا لقاء اللہ فلیرحل معنا، جو بھی چاہتا ہے بازل کر۔ یہ کہاں کہہ رہے ہیں؟ بولیں گے تھوڑا میرے ساتھ؟ یہ کہاں کہہ رہے ہیں؟ جب مکے حجہ کو کہ جو بھی چاہتا ہے من کان باذلا فینا مہجتہ، جو اپنی بذل جان کرے فینا مجھ حسین بذل جان کرے، موطنا نفسہ علی لقاء اللہ، اور اپنے نفس کیا ہو خود محبت اگر سے ہے تو جان حسین میں خرچ کرے۔ اللہ اکبر، یہ وہ بنیادی نقطہ ہے جو میں آپ کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اور اسی پر اپنا کلام تمام کروں گا۔ خدا کا لقاء ہو بذل فینا مہجتہ، جان مجھ میں قربان کرو، جان مجھے تو ملو گے خدا سے، ایتا میری بارگاہ میں کرو پہنچو گے خدا کے پاس، جان مجھ میں کرو ملے گا تمہیں خدا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے جب خود تو کہہ رہے ہیں، اس وقت تو کہہ رہے ہیں کہ بذل فیک ہے میرے پروردگار، حسین وہ ہے کہ جو بذل فیک مہجتہ، حسین وہ کہ جس نے اپنی جان تجھ میں قربان کی، تو خدا میں جان قربان کر رہا ہے، ان کو کہہ رہا ہے کہ میری راہ میں جان قربان کرو۔ یہ دعاؤں کے کلمات اور یہ میرا ہمارا حسین کا جملہ ذرا زیارت میں پڑھتے ہیں کہ ہم نے بذل مہجتہ فیک، حسین وہ کہ جان قربان کی۔ اب حسین خود مخاطب ہو رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ من کان باذلا فینا، تم ہم قربان کرو گے تو آئیے اس کو صرف تھوڑا اس تصور کو ہم قرآنی کریں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ بندہ یہاں پر جان کو ہم قربان کرے کسی کے لیے اور وہ پہنچے خدا کے پاس۔ یہ کلام جو حسین کا ہے یہ قرآنی کلام، یہ کلام جو حسین کا ہے یہ نبوی کلام ہے، یہ کلام جو حسین کا ہے یہ سیرت انبیاء میں ہمیں ملتا ہے، جس کی نے کی ہے فقط ایک اشارہ قرآن کا کے لیے، جس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ تم رجوع ادھر کرو پہنچو گے وہاں، تم رجوع ادھر کرو پہنچو گے وہاں۔ کہاں ہے وہ تصور، کہاں ہے یہ جہاں پر اس نبی نے کسی ولی نے کسی اللہ کے قبلہ یہ الفاظ ہیں سورہ آل عمران
جب جناب عیسیٰ، آپ میرے اساتذہ اہل علم ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں، جب جناب عیسیٰ تبلیغ کے لیے لوگوں کے درمیان میں اللہ کی طرف بلانے کے لیے کلمہ بلند کیا تو اس آیہ قرآن سے عکاسی کی، ما احس عیسیٰ منہم الکفر، ان کے درمیان محسوس کیا بھٹکے ہوئے ہیں، یہ ضلال مبین میں پڑے ہوئے ہیں، یہ راہ من انصاری الی اللہ، انصاری الی اللہ، انصاری آپ اہل نہیں ہے، من انصاری الی اللہ قال الحق نحن انصار اللہ، جیسے ہی جناب عیسیٰ نے محسوس کیا کہ میں تبلیغ کے لیے آیا، خدا تک پہنچانے کے لیے آیا، کون ہے من انصاری، کہ جو مدد اللہ پہنچے خدا کے پاس، تو میں سے کون ہے تو میری کرے لیکن پہنچے خدا کے پاس۔ قبلہ اب ایسے یہ جو حوارین تھے ان کا جملہ بھی بہت ہی معرفت والا تھا، ہم تمہاری مدد کریں گے، ہم عیسیٰ ہیں، ہم انصار ابن مریم ہیں، کہا نہیں مدد تمہاری کریں گے لیکن ہمارا نام ہوگا، ہمارا نام انصار اللہ ہوگا۔ یہ ایک مقام، ایک ایک قدم، یہ واقعہ ہو گیا، بس یہ سلسلہ ختم۔ جناب عیسیٰ میں یہ قوت رہی کہ پاس بلائیں اور پہنچائیں خدا کے پاس، کیا یہ سلسلہ ختم ہو گیا؟ نہیں، اس کے ساتھ قرآن میں ایک اور آیا سورہ صف میں، وہاں پر واقعہ کہ یا ایوہ الذین آمنو، اے ایمان والو، یعنی مخاطب ہے امت محمدیہ سے کہ جن سے یہ آیت ہم کونو انصار اللہ، بن جاؤ انصار خدا۔ آیت یہاں رکی نہیں، یا الگ کیسے انصار خدا بن جائے، کہا ایسے بنو کما عیسیٰ ابن مریم للحوار من انصاری اللہ، نحن انصار اللہ۔ اے مومنین تم بھی ایسے ہی انصار بنو جیسے کہ کون ہے جو مدد کر کے خدا کی بارگاہ میں پہنچے۔ اب یہ کلام مومنین کے ساتھ، محمدی کے ساتھ ہے، اب یہ کلام آخر الزمان میں رہنے والوں کے ساتھ ہے کہ جیسے عیسیٰ نے کہا تھا، اچھا تو عیسیٰ تو یہ کہہ رہا تھا مدد آؤں گا میں تمہیں وہاں، آپ کون ہے؟ کہا بھٹکتے کیوں ادھر ادھر، یہ دیکھ نہیں رہے ہو؟ حرم کعبہ میں کھڑا ہو کر یہ اعلان کر رہا ہے کہ من کان اعلان فینا موجد موطنا علی لقاء اللہ نفس۔ عیسیٰ کعبہ میں کھڑا ہو کے یہ کہہ رہا ہے تو جان حسین کے حوالے کرو۔ آپ کی سماعتوں پہ سلام۔ دیکھ نہیں رہے ہو کہ جس کے لبوں سے صدائے عیسوی نکل رہی ہے کہ جو کہہ رہا ہے کہ من کان بازرن فی نا موجد، حوالے کی موطن لقاء اللہ نفسہ، اس نے اپنے نفس کو آمادہ کیا ہے۔ اب یہ جو حسین کے پاس تھوڑی ہے، حسین کا کام ہے مہاجر اللہ بنا، اپنے ہر
ہجرت کر کے خدا کی ملاقات چاہ رہا ہے. دیجیے آل محمد کی ذات. ان میں سے ہر ایک مہاجر اللہ ہے. ان میں سے خدا کی طرف ہجرت کرنے والا ہے. اور یہ بھی مت سمجھیے گا کہ یہ ہجرت کی پہلی یا دوسری قسم ہے. نہیں, یہ ہجرت یہ نفس سے حق کی طرف کی ہجرت ہے. یہاں پر ہر کوئی اپنی جان دے کر خدا کی ملاقات چاہتا ہے. اور قبلہ یہ آخری مقام روز شب عاشور. تھوڑا تحمل سے, مسائل سن کے نہیں. اچھا حسین, تو بلا رہا ہے کہ جان مجھے تو پہنچو گے خدا کے, تو کہ جس نے کہا ہو کیا کوئی ایسا جس نے یہ مشاہدہ کیا ہو ان کی بارگاہ میں ہیں اور پہنچ گئے خدا کے پاس؟ کوئی تاریخ میں ایسا جملہ, کوئی ایسی بات جو کہنے والے نے ایسا کہا اور یہ پوری تقریر بھی نہ کہوں, یہ پورے سلسلے کا خلاصہ ہے. یہ ایک جملہ چھوٹے سے نور کی طرح ایسا پھیلا کہ پورے کائنات روشن کر گیا. کوئی ہے جس نے کہا ہو کہ ہم حسین کی بارگاہ میں ایسے ہیں کہ جیسے خدا کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں, حسین کے پاس ایسے ہیں کہ جیسے خدا کے سامنے بیٹھے ہیں, ہم حسین کے پاس ایسے ہیں. قبلہ آپ زیارت عاشور میں آخری پڑھتے ہیں رزقنا حسین یوم الورود ثبت لی قدم الصدق عندک حسین. اگر میرے ساتھ ہے تو ہے کیا, وثبت لی قدم الصدق عندک مع الحسین. یہ زیارت عاشور کا جملہ یہ بتا رہا ہے یہ معیت حسینی حقیقت میں ان جو آپ روز تلاوت کر رہے ہیں کہ میں حسین کے ساتھ عندک, حسین کے ساتھ تیرے پاس. قبلہ اب آئیے ذرا شب عاشور, اسی جملے کی معراج کی زحمتوں کو تمام کہا کون ہے تو ہمارے حوالے اپنی جان کرے تو ہم اس کو خدا سے ملا. کون ہے کہ جو ہماری اور ہم کو کے حوالے کر دے, پروردگار کی منزل پر پہنچا دے اسے. سب اصحاب کو جمع کیا. کہ اس جملے پر میں آپ کو خصوصی توجہ اور عنایت چاہتا ہوں. کیا ایک ضروری بات کرنی ہے. کہا کیا یہ جو جمع ہو رہے ہیں یہ میرے دشمن ہیں, یہ میرے خون کے پیاسے ہیں, یہ مجھے تحس نحس کرنا چاہتے ہیں. حسین تمہیں کہہ رہا ہوں تم چلے جاؤ. میں حسین کہہ رہا ہوں جاؤ. میں بیعت اٹھا لی, سب بیٹھے ہیں, کوئی اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ اگر چلے جاؤ گے تو وہ مقام نہ پا سکو گے جس پر ہو, تو میں ضمانت دیتا ہوں کہ جس مقام پر ابھی ہو اسی مقام پر باقی و دائم رہو گے. یہ دیکھو اے حبیب, یہ تمہارا مقام, چلے اے جان یہ تمہارا مقام, چلے جاؤ تو چلے جاؤ, رہو گے. اے مسلم ابن اوسجا یہ تمہارا مقام, جانا چاہتے تو چلے جاؤ, رہو گے. اے اصحاب تمہارے مقامات, دیکھنا چاہتے ہو جنت میں کہاں پہنچے ہو, یہاں پر رہو گے, تو چلے جاؤ.
تمہارا یہ مقام رہے گا کہ میں اس خاموشی میں ایک نافع بالحلال ہے اس کے اس جملے نے سارا ماحول تبدیل کر کے یہ عجیب جملہ ہے. حسین کہہ رہے ہیں جاؤ اور کہا ہے ماں کا رہنا نکاح. حسین ہمیں کہاں بھیج رہے ہو؟ دنیا میں دوسرا کوئی مقام نہیں جہاں خدا مل سکے. آپ کی عنایتوں کا شکر گزار. کہاں بھیج رہے ہو ہم کہاں جائیں؟ اللہ واللہ ما کرہنا لقاء ربنا. ہمیں تو پروردگار کا اشتیاق ہے, تو محبت پروردگار. ارے ہم تو عشق کے راہ ہیں اور جس عشق کی راہ کا سالار حسین ہو اور وہ راہی عشق اپنی منزل پہنچے تو ایسا سالار یہ حسین کا سالار. حسین کے ہاتھ میں ہاتھ دو تو تمہیں خدا تک پہنچائے. اور جان قربان کر دیا تھی نفس الی الحق پہنچانا. اور یہ کس میں تھا؟ للہ قدم بھی خدا کے لیے فقط خدا. تو خدا نے کہا کہ اگر جو ہجرت کرے تلنبت حسنتاً فی الدنیا الآخرت اکبر لو کانوا. خدا کا یہ وعدہ ہے کہ جو بھی ہماری راہ میں ہجرت کرے گا نا تو اس کو ایسا بلند و بالا مقام عطا کریں گے کہ سب دیکھ تو ذہن میں رکھیں دنیا میں ہی ایسی دستگاہ دوں گا, دنیا میں ہی ایسا مقام دوں گا, دنیا میں ہی وہ مقام و منزل کہ سب سجدہ رہ جائیں گے. اب یہ دو ابن زبیر ایک حسین ابن علی دونوں نکلے تھے, دونوں میں مشترکات کل آپ نے سنے. دونوں مکہ میں رہا, یہ بھی مکہ میں رہا. اب ذرا آخرت سنیے. فرق یہ تھا کہ حسین للہ ہی تھا, وہ خدا کے لیے ہی لوٹا تھا. مرے دونوں اس دنیا سے گئے, لیکن دونوں کے اجر میں فرق دیکھیے. خدا نے کہا جو میرے لیے نکلے گا اس کا مکان بلند کروں گا, جو میرے لیے نہیں نکلے گا اس کا کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا. تاریخ نے دیکھا ایک کعبے میں مرا, دوسرا کربلا کے میدان میں شہید ہوا. ایک کعبے میں, دوسرا ایک لقودق صحرا میں, ایک حرم خدا میں, دوسرا بیابان میں, ایک عبادت کے مرکز میں, دوسرا تپتے ہوئے صحرا میں. لیکن کیونکہ بنیادی فرق تھا, ایک میں فی اللہ تھا, دوسرے میں فی اللہ نہیں تھا, تو خدا نے کہا اگر میرے لیے نہیں مرتے تو کعبے کے درمیان کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن اگر میرے لیے مرتے ہو تو جان لو اس کربلا کی زمین کو جنت کا ٹکڑا نہ بناؤں تو میں خدا ہی نہیں. دنیا میں ہی ایسا مقام دیں گے, زمین یہی ہوگی. وہ جو کعبے میں مرا وہ سمجھ رہا تھا کہ اگر کعبے میں مروں گا, ارے نہیں, بات یہ نہیں ہے کہ کیسے رہے ہو, بات یہ ہے کہ کس کے کہنے پہ مر رہے ہو. اور یہ ایک جگہ پہ شہید ہوا جہاں پہ لقودق صحرا ہے, جہاں پر کھانے پینے
نہیں ہے، جہاں پر موت جانے سے بھی امان مانگتی ہے، اس مقام پہ آیا حسین نے سرزمین کو اپنا خون، سرزمین پر پہنچ کر بعید نہیں ہے کہ حسین نے یہ تلاوت کی ہو، ربنا انی انت من ذریتی بواد مقدس بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم یقیم الصلاۃ رب فاجعلنی افئدۃ من الناس ان تهوی الی۔ اے میرے پروردگار کو تک صحرا میں لے آیا ہوں اپنا خانوادہ، اے میرے پروردگار تپتے ہوئے صحرا میں لے آیا ہوں، اے میرے پروردگار اس لے آیا ہوں اپنے ساتھی، یہ وہی صدا ہے، یہ وہی صدا خلیل کی ہے کہ میں بھی لایا صحرا میں۔ ابراہیم گھبراؤ نہیں، اگر لگودک صحرا ہے تو اس لگودک صحرا کو شہر میں تبدیل کرنے والے ہم ہیں، اگر یہاں پر زر نہیں ہے تو یہاں پر رزق کا انتظام کرنے والے ہم ہیں، اگر یہاں پر کوئی آتا جاتا تو ہمارا یہ وعدہ ہے اگر ہمارے لیے چھوڑ رہے ہو عالمین کی سجدہ گاہ نہ بناؤ۔ اب ذرا اس تصور کو ذہن میں رکھیے اور دیکھیے کہ حسین بھی یہاں آئے ہیں، صورتحال کچھ ایسی ہے، یہ تپتا ہوا صحرا ہے، یہ ریگستان ہے، اور لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ حسین یہاں سے چلے جائیے کہ یہ سرزمین نبیوں کی راس نہیں آتی، کہ حسین نے سرزمین کربلا سے مٹی اٹھائی ہو اور یہی کہا میں آیا ہوں، تیری سرزمین پر خدا کے لیے آیا ہوں، یاد رکھنا نا، اب تک اس طرف کوئی نہیں آتا تھا نا، میں یہ وعدہ کرتا ہوں تم پہ کہ میرے یہاں شہید ہونے کے بعد ایمان تک مکمل نہ ہوگا جب تک تیری زیارت نصیب نہ ہو جائے۔ روایات میں ملتا ہے یا نہیں ملتا کہ انسان اپنی زندگی میں اعمال کے انبار لگا دے، ایک وہ قفص، ایک وہ کھانا کہ جو زیارت حسین کے بعد ایمان کا تکمیل مکمل خالی رہتا ہے جب تک سجدہ سرزمین کربلا پہ نہ ہو۔ یہ میں اپنی طرف سے آپ سے بات چاہتے ہوئے کہ آپ میرے بزرگ ہیں، اگر اجازت دیں، اگر اسی تصور کو قرآنی تصور بنائیں، اگر یہ ایک نقطے کی 2 منٹ کی میں اجازت لے کے اجازت دیں تو اسی تصور کو قرآنی بنائیں۔ تپتے ہوئے صحرا میں آئے، حسین ایک ریگستان و بیابان میں آئے اور پھر وہاں پر شہر آباد ہو گئے، وہاں پر قربانیاں ہونے لگی، وہاں پر عشق اپنی عقیدت کے سجدے کرنے آنے لگے اور ایمان تب تک کامل ہی نہیں ہوا۔ آخر کیا ہوا اس صحرا میں، کیا ہوا؟ اس کو میں قرآنی بنانا چاہتا ہوں، اگر آپ میرا ساتھ دیں تو اسی جناب عیسیٰ کی روایت آیت پڑھتا ہوں جس کی میں نے ابھی آیت پڑھی کہ بلا کیا ہوا؟ جناب عیسیٰ جیسے پیدا ہوئے نا، تو جناب مریم پر جیسے میرے ساتھ ہیں آپ احباب، میں جانتا ہوں مگر یہ 2 منٹ میں آپ سے ادھار مانگ رہا ہوں، میں ہاتھ مانگ رہا ہوں، انشاءاللہ جب نتیجہ نکالوں گا آپ مجھے دعائیں دیں گے۔ جیسے ہی جناب عیسیٰ پیدا ہوئے، لوگوں نے کہ یہ کیا کر دیا تم نے، یہ کیا کر دیا، یہ بچہ کیسے پیدا ہو گیا یہ بچہ؟ تو بی بی نے اشارہ کیا کہ اس بچے سے بات کرو، یہ بچے سے بات کرو، یہ تمہیں بتائے گا کیسے، کہ یہ کیسے بات کرے گا کہ جو بھی مہد میں جھول رہا ہے یہ کیسے بات کرے گا؟ کہا کیوں نہیں، یہ نہیں بات کرے گا تو اور کون بات کرے گا؟ الفاظ ختم نہ ہوئے تھے کہ جناب عیسیٰ نے کہا انی عبد اللہ کتاب وجعلنی نبیّا، میں اللہ کا بندہ، اللہ کا نبی، خدا نے مجھے کتاب عطا کی اور خدا نے مجھے نبی بنایا۔ بات یہاں تک ختم نہیں، میں اعلان کیا وجعلنی مبارکاً اینما کنت، اور میری
لیے کہ خدا نے مجھے اس مقام پہ رکھا ہے کہ میں جہاں بھی جاؤں برکتیں میرے پیچھے ہوں گی. میں جہاں بھی جاؤں گا مبارک برکتیں نازل ہوں گی. اب آئیے ولی خدا کی صفت یہ ہے کہ جہاں بھی جاتا ہے پیچھے ہوتی ہے, جہاں قدم رکھتا ہے برکتیں ہوتی ہیں, جہاں پیر رکھتا ہے. اب یہ کون ہے؟ حسین کہاں سے جا رہا ہے؟ کہاں کعبے سے. کہاں کون سا کعبہ؟ کہاں جس کے لیے قرآن نے کہا فوزیہ للناس ببکہ مبارکن, یہ مبارک ہے. آئیے حسین سے کہیں حسین یہ کعبہ چھوڑ کے کیوں گئے جا رہے ہو؟ یہ تو مبارک ہے. تو حسین یہ کہے گا پر میں وارث کعبہ ہوں, اگر گیا بھی تو جہاں پر ہوگا وہی برکتیں ہوں. آپ کی سماعتوں کا مبارک ہے, لیکن یہ مکان مبارک ہے جہاں پر برکتیں نازل ہوتی ہیں. یہ کعبہ, اس پر برکتیں نازل ہوتی ہیں. ہم وہ ہیں جس کی وجہ سے برکتیں نازل ہوتی ہیں. تو نتیجہ یہ ہے کہ جہاں جہاں ہم جاتے جائیں گے برکتیں ہمارے تعاقب میں آتی جائیں گی. بسا بسایا شہر ہو یا تبتا حسین جہاں وہاں خدا کی برکات نازل ہوں گی. آل محمد کی اور ایسا سجایا کربلا کو. کربلا کہ وہ سرزمین کے جو اب تک پیار ایسی سیراب ہوئی کہ دنیا اپنی پیاس بجھانے کے لیے کربلا جاتی ہے. موت آنے سے ڈرتی ہے. اچھا ہم یہ وعدہ کرتے ہیں تک رہیں گے, ہمارے بعد اگر زندگی اس سرزمین سے بھیک نہ مانگے تو ہمیں حسین نہ کرے. اور دیکھے گی کہ ہم پڑے تو ایسے تھے کہ جسم چھلنی تھا, جسم پر کفن کے نام کی کوئی چیز نہ تھی, لیکن ہم حسین کہتے ہیں کہ ایسے جائیں گے کہ اپنی موت کی سعادت ہمیں کربلا سے نہ مانگے تو ہمیں حسین نہ کہے. کہا عباس ان کو کہہ دو کہ ہمیں ایک ان کو بتاؤ کہ حسین کو نماز کتنی پسند ہے, ان کو بتاؤ کہ حسین کو قرآن کی تلاوت کتنی محبوب ہے, ان کو بتاؤ کہ حسین کو توبہ و استغفار سے کتنا عشق ہے. ایک رات کی مہلت, اپنے لفظوں میں بیان کروں, حسین عبادت کے لیے مہلت بھی یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ اگر کسی ماں کو اپنے بچے کو جی رہا ہو تو دیکھ. ام فروا قاسم کو جتنا دیکھ سکتی ہو دیکھ لو, اکبر سے جتنا محبت کرتی ہو دیکھ لو اکبر کے حسن کو. اے ام رباب. عباس گئے, مہلت مانگی,
मोहलत मिली, वापस आया मौला, एक रात की मोहलत ले, एक रात की मोहलत मिली। रिवायत ने लिखा मेरे मौला में बैठे असहाब अपनी मुसल्ला इबादतों पर बैठ गए, जिक्र खुदा और तस्बीह खुदा में मसरूफ हो गए, और ये वफा का अलम बरदार अपनी जगह पे उठा और आके खैमे के बाहर बैठ गया। कहा तुम इबादतें करो, अब्बास की इबादत, ज़ैनब की हिफाजत। अरे हम ज़ैनब के खैमे में हिफाजत करेंगे। आ गया रोज़े। ये अब्बास जरी सुबह से देख रहे हैं कि आका किस तरह कि अब्बास से शुजा जैसे के लिए हो रहे हैं और लाशें उठा के वापस। रिवायत ने लिखा सब शहीद हो गए, असहाब जान जीनत मैदान बन गए, और हुसैन के सामने हाथ बांध के खड़े हो जाते, कुछ कहते नहीं, और हुसैन भी आगे निकल जाते। रिवायत ने कोई न बचा ना, एक बार आके हुसैन के सामने हाथ बांध के खड़े हो गए। अब अगर करूं तो बोल कुछ, पर आंखों से देखे जा रहे हैं। अब्बास भी जानते हैं क्या कहूं, हुसैन भी जानते हैं कि क्या कहूं। अब हाथ बांधे और कहा मौला अब तो इजाजत दे दो। क्या अब्बास को ऊपर नीचे तक देखा, कहा अब्बास तुम तो मेरे लश्कर के अलम बरदार नहीं। कि अब्बास ने कहा मौला अब वो लश्कर कहा। अरे वो अब वो लश्कर कहा कि जिसका अब्बास अलमदार हुआ करता था। हाँ, रिवायत ने लिखा कि इसी पैसों वायसे में बच्चों के अलतश की आवाज हुसैन के कानों तक, अलतश की सदा पहुंची, और हुसैन ने कहा ए अब्बास अगर जाना ही है तो एक बार पानी की सबील करके जाओ, ये बच्चों तक पहुंचा दो। हाँ आजादार, ये सुनना था। एक बार तब अब्बास में हौसला आया, जल्दी जल्दी गए जिसमें पानी हुआ करता था। क्या देखते हैं, ये मंजर बड़ा करबनाक था, ये देने वाला था। पर्दा खैमे को ऊपर उठाया, क्या देखा, ये नन्हे नन्हे बच्चे खुश्क को अपने सीने से लगाए जमीन पर पड़े। मंजर बड़ा करबनाक था। एक बार कहा बच्ची सकीना ये खेमे से मशकीजा ले आओ। हाँ ज़ादारो, ये बड़ा अजीब मंजर है करबला के मैदान में। जैसे ही आकाज़ादी सकीना को कहा कि जाओ मशकीजा ले आओ, रिवायात ने लिखा कि मेरी आकाज़ादी भागती हुई गई और सब बच्चों को जमा किया। सुनो अब आतश की सदा, मेरे चचा जा रहे हैं पानी लेने के लिए, मुझे चचा पे भरोसा है। रिवायात ने लिखा मशकीजा अबुल फजल के हाथ। ये जो बच्चों की आवाज सुनी ना, एक बार में से आवाज हो रहा है, ये क्या हो रहा है। बच्चों ने कहा कि चचा अब्बास अब्बास पानी लेने के लिए जा रहे हैं। हाँ ज़ादारो, ये हुसैन समझ गई। एक बार कहा अब्बास को जरा इधर बुलाओ। अब्बास आए, आकाज़ादी के सामने खड़े हैं, कुछ ने कहा बस एक, अब्बास तुम्हें पता है जब मैं छोटी थी ना, एक बार बाबा के सीने पे, बाबा के जानू पे बैठी थी, बेसाख्ता होके बाबा ने मेरी बाजुओं को बाबा ने मेरे हाथों को चूमना शुरू किया। मैंने पूछा बाबा क्या हुआ, ये अचानक
طرف مخاطب یہ میں ہاتھ دیکھ رہا ہوں، ان کو چوم رہا ہوں، کیونکہ یہ ہاتھ ہوں گے اور ان پر کبھی رسن بندھیں گے۔ تب سے میں یہ سوچتی تھی کہ یہ ارے جس کے عباس جیسے ہو، اس کے باوجود اصل میں کیسے عباس جا رہے ہو؟ اب مجھے پتا چلا کہ بابا حاضر بستہ نکلے عباس۔ بعید نہیں ہے کہ زینب نے ساتھ عباس کی اجازت تو شاہ سے لے لی، دل کی خبر لو۔ عباس ارے میدان کی طرف تو جا رہے ہو، آزاد اور روایات نے لکھا یہاں سے علم جا رہا ہے، ادھر بچے جمع ہیں، جب تک عباس نظر آ رہے ہیں بچوں کی نگاہ عباس پر۔ روایات نے لکھا کہ ایک بار یہ علمدار ترائی میں اترا، جیسے نیچے اترا نا، اب بچوں کی نگاہوں سے عباس تو اوجل ہو گئے، نگاہیں مرتکز ہیں، علم جا رہا ہے۔ ایک مقام پر بس آخری جملہ اور ایک مقام پر علم رک گیا، پانی بھرا، مشکی پانی میں ڈالا۔ روایات نے لکھا کہ ذرا دیر لگی مشکیزہ بھرنے میں، ہو کہ مشکیزہ بہت خشک ہو چکا ہوگا۔ روایات نے لکھا کہ بچوں کی نگاہ علم، اب یہ عالم واپس آنا شروع ہو گئی کہ اب آ رہے ہیں۔ اب سکا پانی نے لکھا کہ علم کو جھٹکا لگا، ہاتھ اٹھے، علم پھر سنبھلا، پھر چند قدم آگے ہوئے، پھر علم کو جھٹکا لگا۔ بچوں کی آنکھیں اسی علم سے ہیں۔ آزادارو، اب تاریخ نے لکھا علم نظروں سے ہو گیا، گر گیا علم، آواز آئی السلام علیکم مولا میرا سلام۔ جملہ سنیے گا، یہ سلام حسین کے سماعتوں سے ٹکرایا اور ایک بار کمر پہ ہاتھ رکھا، اللہ نے ان کا سرزاری عباس تیرا جانا حسین کی کمر کو توڑ گیا۔ آزادارو، پہنچ گئے عباس کے لاشے کے اوپر، پہنچ گئے عباس کے پاس۔ جیسے ہی عباس کو ہاتھوں سے اٹھا کر بلند کرنا چاہا، ایک بار کہا مولا کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ کہا عباس تمہیں پتہ نہیں ہے کہ جو بھی گرتا تھا اس کو لے جا کے خیام میں لے جاتا تھا، بس یہ جملہ تھا۔ ایک بار کہا مولا مجھے خیمے نہ لے جائیے، میں یہاں سے شرمندہ، ارے میں شرمندہ۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ماتم حسین